نماز کو معمولی نہ سمجھے۔ قرآن نے کیا بتایا، نبی نے کیا بتایا، امام نے کیا سمجھایا، تین چیزیں، یعنی اس قدر نماز اہم ہے۔ اور نماز کی عظمت میں سید الرسل ان لوگوں کو خوشخبری دے رہے ہیں جو نماز کی باقاعدگی سے پابندی کرتے ہیں۔ سید الرسل فرماتے ہیں، صاحب تنبیہ الغافلین روایت کو نقل کرتے ہیں، رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، سید رسول فرماتے ہیں جب نمازی مصلی عبادت پہ کھڑا ہو کر کہتا ہے اللہ اکبر، ادھر سے آواز قدرت آتی ہے، اے میرے ملائکہ، میرا بندہ میری بارگاہ میں آ گیا ہے، اس نے تکبیر کو بلند کیا ہے، اے فرشتو، میں نے اس تکبیر کے صدقے میں اس کے سارے گناہ بخش دیے، گناہوں سے ایسے پاک کر دیا ہے جیسے بچہ ماں کے شکم سے بغیر گناہوں کے پیدا ہوتا ہے۔ گویا فرشتے کیا کرتے ہیں، اس کے نام اعمال سے تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ کتنا خوش نصیب ہے نمازی۔ اور سید رسول فرماتے ہیں جب یہ نمازی تکبیرۃ الاحرام کے بعد پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اعوذ باللہ بسم اللہ سے پڑھنا یہ مستحب ہے، فقہاء نے ذکر کیا ہے، احادیث میں بھی وارد ہے، تو بیان ہوئے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، یہ خود مستحب ہے۔ نبی فرماتے ہیں جب یہ نمازی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، آواز قدرت آتی ہے، فرشتو، اس نمازی کے بدن کے تمام بالوں کی مقدار کے برابر اس کے نام اعمال میں نیکیوں کا ثواب لکھ دو۔ اللہ، کس قدر مہربان اللہ ہے، کس پر، صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے پر۔ سید رسول فرماتے ہیں جب یہ نمازی سورۃ الحمد پڑھتا ہے، آواز قدرت آتی ہے، اے فرشتو، اس کے نام اعمال میں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لکھ دو۔ جب یہ دوسری سورت پڑھتا ہے پھر آواز قدرت آتی ہے، اے فرشتو، میرے بندے کے نام اعمال میں مزید ایک حج اور عمرے کا ثواب لکھ دو۔ یعنی اگر نمازی 2 رکعت نماز صبح کی پڑھے تو گویا 4 حج اور 4 عمروں کا ثواب 4 صورتوں کے بدلے میں اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور سید رسول فرماتے ہیں جب یہ نمازی جھکتا ہے رکوع میں اور رکوع میں جا کے پڑھتا ہے سبحان ربی العظیم وبحمدہ، آواز قدرت آتی ہے، اے میرے ملائکہ، میرا بندہ میری بارگاہ میں جھک گیا ہے، میرا بندہ میری بارگاہ میں جھک گیا ہے، اس کا عمل مجھ اللہ کو اتنا پسند آیا ہے، اس کے بدن کے وزن کے برابر سونا راہ خدا میں صدقہ دینے کے برابر ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دو۔ اللہ بھائی، کس قدر مہربان پروردگار، انسان کے بدن کے وزن کے برابر سونا راہ خدا میں، اور پھر خدا کی طرف سے آواز آتی ہے، جتنی آسمانی کتابیں ہیں، 100 سے زیادہ کتابیں نازل ہوئی ہیں، آسمانی کتابیں چھوٹی بڑی ملا کے، ان تمام آسمانی کتابوں کی تلاوت کے برابر ثواب بھی اس کے نام اعمال میں لکھ دو۔ اللہ اکبر، یہ جب رکوع میں پہنچتا ہے، سید رسول فرماتے ہیں اب جب بندہ خدا نمازی سجدے میں جاتا ہے، آواز قدرت آتی ہے، میرے فرشتو، میرا بندہ اب میری بارگاہ میں جھک گیا ہے، اب اس کے نام اعمال میں تمام فرشتوں کی تعداد کے برابر
نیکیوں کا ثواب بھی لکھ دو اور تمام فرشتوں کی تعداد کے برابر راہ خدا میں غلام آزاد کرنے کا ثواب بھی لکھ دو۔ نمازی سجدے میں جاتا ہے اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں انسان سب سے زیادہ قریب اللہ کے اس وقت ہوتا ہے جب وہ حالت سجدے میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی چاہتے اللہ کا قرب حاصل کرے وہ کیا کرے؟ سجدے کرے۔ ایک شخص آیا سید اور رسول کی خدمت میں، یا رسول اللہ مجھے جنت کی ضمانت دے دیں، آپ وارث جنت ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اعنی بالسجود، تو سجدوں کے ذریعے سے مجھے نبی کی مدد کر، سجدے گزار تو بن، تیرے جنت کی ضمانت میں نبی دیتا ہوں۔ اللہ سجدے گزار تو بن، میں تیری جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سید رسول فرماتے ہیں جب یہ نمازی سجدے سے سر اٹھا کے تشہد کی طرف جاتا ہے، آواز قدرت آتی ہے، ملائکہ اس نے میری اور میرے نبی کی گواہی دی ہے، ان گواہیوں کے صدقے میں اس کے نام اعمال میں یہ ثواب لکھو جتنے گزشتہ انبیاء صدیقین دین خدا کو پہنچانے میں مشکلات کو برداشت کرتے رہے، مصائب جھیلتے رہے، ان مصیبتوں پہ صبر کا جو ثواب ہے اس کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا ہے۔ حالانکہ انبیاء پر کتنے مصائب آئے، کسی نبی کو آرے میں کاٹا گیا، کسی نبی کو تیل کے کڑاہ میں ڈالا گیا، اور میرا دوست یہ دین مجھے اور تجھ تک ایسے نہیں پہنچا، بڑی زحمتوں سے پہنچا ہے۔ اس دین کو پہنچانے کے لیے انبیاؤں کے ٹکڑے کیے گئے ہیں، اس دین کو پہنچانے کے لیے انبیاء کو تیل کے کڑاہوں میں ڈالا گیا ہے۔ اس دین کو پہنچانے کے لیے آپ تو سنتے رہتے ہیں اور روتے رہتے ہیں، زہرا کے لال حسین نے کربلا میں سب کچھ قربان کر دیا، اپنی قیمتی اولادیں قربان کر دی، کس لیے؟ اللہ کا دین بچ جائے۔ کس لیے؟ اللہ کا دین۔ آپ حضرت علی اکبر کو روتے ہیں؟ حضرت علی اکبر سے پیار ہے یا نہیں ہے؟ حضرت علی اصغر سے، حضرت عباس علمدار سے، ہماری جانیں قربان ان پاک ہستیوں پہ۔ اب میں اور آپ حضرت علی اکبر سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا امام حسین؟ جی؟ پوری کائنات مل جائے تب بھی اس محبت کی برابری نہیں کر سکتی جو محبت امام حسین کے دل میں حضرت علی اکبر کے لیے۔ ایسے کہ نہیں؟ حضرت علی اکبر کی مظلومیت کو سن کے میں اور آپ آنسو بہائیں، مجھے اور آپ کو ان ہستیوں سے اتنا پیار ہے، ذرا فکر کریں امام حسین کو حضرت علی اکبر سے کتنا پیار ہوگا۔ امام حسین حضرت علی اکبر کو اللہ کے دین کی بقا کے لیے قربان کر رہے ہیں، حضرت علی اصغر کو قربان کر رہے ہیں، حضرت عباس علمدار کو قربان کر رہے ہیں، خود کو قربان کر رہے ہیں، کیوں؟ اللہ کا دین بچ جائے۔ اب ذرا آپ لوگوں سے سوال ہے، امام حسین نے کربلا میں قربانیاں کیوں دی؟ اللہ کا وہ دین خدا بچا، جی دین خدا بچا یا نہ بچ گیا؟ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کا دین بچا، ہم سب کہیں گے بے شک بچ گیا۔ اچھا اللہ کا دین بچ گیا، امام حسین نے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کیا، دین خدا بچ گیا۔ اب میرا سوال آپ سے ہے، وہ جس دین کے لیے امام حسین نے دی تھی قربانیاں، جو دین گیا تھا بچ، کیا وہ میرے اور آپ کے گھروں میں ہے؟ ذرا فکر کر میرا دوست، میرا اور آپ کا ایمان ہے وہ دین خدا بچ گیا، وہ دین خدا ہمارے گھروں میں ہے؟
وہ دین خدا میری اور تیری زندگی میں ہے۔ اور میرا دوست صرف ہم یہی کہتے رہے امام حسین نے کربلا میں اللہ کے دین کو بچا دیا، اور میرا دوست امام حسین نے تو اپنا فریضہ ادا کر دیا اللہ کے دین کو بچا کے، اور میری اور تیری ذمہ داری ہے جس دین کو زہرا کے لال نے بچایا اس دین پر عمل کر کے بتائیں۔ اے زہرا کے لال، اور جس دین کو بچانے کے لیے تو نے اکبر کو قربان کیا، میں اس دین پہ عمل کر رہا ہوں۔ کل اگر ہم میدان قیامت میں جائیں زہرا کے لال کی خدمت میں، مولا حسین میں آپ کا عزادار ہوں، مولا حسین میں آپ کی فرش عزا کا بچھانے والا ہوں، مولا حسین میں آپ کی صف ماتم کو بچھانے والا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو حسین ابن علی زہرا کا لال بول کر کہے اب کس منہ سے آیا ہے میرے پاس تو شفاعت کے لیے، اور جس میں نے دین کو بچایا تھا اکبر کو قربان کر کے، اصغر کو قربان کر کے، عباس کو قربان کر کے، خود کو قربان کر کے، بتا تیرے دامن میں وہ دین کتنا ہے؟ بتا تیرے دین میں، بتا تیرے گھر میں دین کتنا تھا؟ ہم نے دین خدا کو بچایا تاکہ تم لوگ دین پر عمل کرو۔ کہ تم لوگوں نے دین پر عمل کیا؟ لہذا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے دین خدا بڑی قیمت سے بچائے۔